بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسک نالج کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں. آج جو بیسکلی ہمارا ٹاپک ہے وہ وائر کی کیلکولیشن کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ کوئی وائر ایک لیتے ہیں اس پہ کتنا لوڈ وہ وائر بیئر کر سکتا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے بیسکلی. تو اس کو سمجھانے کے لیے وائر کیلکولیشن سے حوالے سے میں آپ کو سمجھا دوں کہ کیا مطلب. فار ایگزامپل آپ اپنے ایک روم میں ایک لوڈ لگا رہے ہیں، فین، بلب، آئرن، فریج وغیرہ جو بھی. اب آپ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں کون سا وائر لگاؤں جو اس لوڈ کو جو میں اس کمرے میں یا اس گھر میں لگانا چاہ رہا ہوں وہ آرام سے بیئر کر سکے مطلب وہ برداشت کر سکے، ہیٹ اپ نہ ہو، تار جلے نہ، شارٹ سرکٹ نہ ہو. تو اس حوالے سے جو کیلکولیشن ہے وہ میں آج ڈسکس کروں گا. بیسکلی رانگ کیلکولیشن کی وجہ سے ہی زیادہ تر موسٹلی شارٹ سرکٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے لوڈ کیلکولیٹ نہیں کیا اور آپ نے اندازے سے وائر لگا دیا اور پھر بعد میں نتیجتاً شارٹ سرکٹ وغیرہ ہوتے ہیں. تو میں کچھ ایگزامپل کو اس میں کنسیڈر کروں گا. سب سے پہلے تو میں ایک دو فین لے لیتا ہوں. ایک روم کو کنسیڈر کر لیں کہ اس میں موسٹلی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ ایک روم کو کنسیڈر کریں جو 80 واٹ کا ایک بلب ہوتا ہے، اس کے اندر 80 واٹ کا ایک بلب، ایک بلب 80 واٹ کا ہوتا ہے. تو آپ دو کر لیں تو یہ 160 تقریباً واٹ آپ کے بن گئے فین کے. نمبر 2 پر آپ ایک بلب لے لیں. تو بلب ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 بلب لگے ہوئے ہیں، ملٹی پلائڈ بائی 24 واٹ کا ایک ہے، تو یہ آپ کے پاس 96 واٹ ہو گئے. اور نمبر 3 آپ لے سکتے ہیں آئرن لے لیں جو 1000 واٹ کی ہوتی ہے، تقریباً 1000 واٹ. تو یہ آپ کے 1000 واٹ ہو گئے، ایک ہی ہے. اور نمبر 4 پر آپ یہ کنسیڈر کر لیں ایک روم میں آپ نے فریج بھی لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، موسٹلی جو ہم اس میں تو ہم فریج کے واٹیج کو کنسیڈر کرتے ہیں 140 واٹ. تو اب جب آپ ان کو سب کو ٹوٹل کریں گے تو یہ بن جائیں گے، آپ کیلکولیٹ کر لیں تو ٹوٹل واٹیج آپ کے بن جائیں گے. ٹوٹل واٹ یہ میں نے کیلکولیٹ کیے ہیں 1396 واٹ آپ کے ٹوٹل بن رہے ہیں. گن سکتے ہیں آپ ویسے 1000 اور تقریباً 200 300 تقریباً یہ 396 کے قریب بن گئے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے ٹوٹل واٹس بن گئے. اب آپ جیسے کہ جانتے ہیں سنگل فیز کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاور ایکوس ٹو وولٹیج ملٹی پلائڈ بائی کرنٹ ملٹی پلائڈ بائی کاس تھیٹا. اب کاس تھیٹا ایسے لکھ دیتا ہوں میں، آپ کو سمجھ میں آ جائے. کاس تھیٹا ملٹی پلائڈ بائی 1.73 مینس √3 کے ویلیو جو ہوتی ہے 1.73 ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی پاور کا فارمولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ سنگل فیز اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس یہ ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے. آپ سنگل فیز اگر یوز کریں تو آپ کے پاس یہ √ والا نہیں آئے گا، سنگل فیز کا لوڈ ہے. تو P = 396، یہ تو آپ کے پاس پاور آ گئی. وولٹیجز آپ کے پاس ہیں 220 وولٹیجز، اور کرنٹ آپ کو معلوم کرنا ہے. تو کرنٹ تو آپ کو معلوم کرنا ہے تو اس کو آپ یہاں پہ لکھ دیں کرنٹ، یا ایک منٹ میں کرنٹ کو آپ I سے ڈونیٹ کر دیں. اور کاس تھیٹا موسٹلی کنسیڈر کر لیتے ہیں 0.9. تو آپ نے کیا کرنا ہے 1396 ڈیوائڈیڈ بائی 220 ملٹی پلائڈ بائی 0.9. یہ ادھر ہی آ جائے گا ایکوس ٹو کرنٹ آپ کو یہاں پر رہے گا. تو اب ہم ذرا ان سب کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. پہلے تو آپ 220 ملٹی پلائڈ بائی 0.9 198. تو آپ یہاں پہ سب سے پہلے 1396 ڈیوائڈیڈ بائی 198، ٹھیک ہے، 198 ہوگا. اب آپ کیا کریں سمپلی 1396 ڈیوائڈیڈ بائی 198. تو یہ آپ کے پاس کرنٹ جو آ جائے گا یہ آپ کے پاس اپروکسیمیٹ کتنا آیا 7.05 ایمپیئر آیا. اچھا آپ اسی ریٹنگ کا آپ نہیں لگائیں گے، 7.05 کو آپ پہلے ملٹیپلائی کریں گے 125%، جو موسٹلی ریفر کیا جاتا ہے 120% سے آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے، ڈیوائڈیڈ بائی 100.
तो 8.5 या 9 को आप कंसीडर कर लेंगे। अब मेरे पास एक चार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 8.5 में जो बेसिकली 8.5 या अराउंड, अगर इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये तकरीबन 8.5 एम्पेयर बन जाएगा। इसको आप राउंड ऑफ ये करेंगे तो ये आपका एम्पेयर बन जाएंगे 8.5 एम्पेयर। तो अब 8.5 एम्पेयर में जो वायर बन रहा है उसका गेज आपको बता देता हूँ, 7.029 है। ये आप वायर लगाएंगे बेसिकली, ये वायर आपको लगाना होगा। तो आप इस लोड को इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 12 से, सही है, 12%, 120% से मल्टीप्लाई किया, तो ये बेसिकली ये वायर आपको यूज़ करना होगा। तो आपका ये जो ये पूरा लोड जो है बिल्कुल इजीली चलेगा और इसमें कोई इशू नहीं आएगा, हीटअप वगैरह नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरा ये है कि मैंने एसी का जो है बेसिकली नहीं लगाया था लोड। मैं एसी के लिए अब इसको कैलकुलेट करता हूँ। हमेशा एसी की जब भी आप वायरिंग करें ना, तो एसी का लोड हम कंसीडर कर लेते हैं 1.5 टन या 2 टन का। जो मैंने वोल्टेज देखे हैं वो 5500 वाट के करीब देखें। तो अब हम कुछ नहीं करते, ये वोल्टेजेस जो है ना, ये 5000, यहाँ पे 1300 थे, तो हम इसको डिवाइड कर देते, ये हमारे वाट जो हैं इसको हम डिवाइड कर देंगे सिंपली 198 से। ये तो हमने पूरी ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है ना, तो 198 से हम जब डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 5250 डिवाइडेड बाय 198। तो हमारे पास 26 एम्पेयर बन रहे हैं तकरीबन ये एसी। हाँ, ये 26 एम्पेयर आ रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका 31 एम्पेयर बन रहा है। तो आपने कौन सा लिखना है, 764, नॉट 52, 64 एम्पेयर वाला लगाना है। ये बेसिकली इसकी रेंज जो है 33 एम्पेयर तक ये बेयर कर सकता है। ये 33 एम्पेयर तक ईजिली बेयर कर सकता है। आपका आ रहा है 31 एम्पेयर। जब आप 120% से मल्टीप्लाई करेंगे, 120% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 समथिंग कुछ आएगा, 31.5, और आपको ये 33 एम्पेयर तक ईजिली लोड बेयर कर सकता है। 80% पे भी लोड, 80% तक अगर आप रखें तो ये ईजिली आपकी कैलकुलेशन इसके मुताबिक ईजिली चल सकते हैं। अच्छा, ये जो आपको ये है ना, ये बेसिकली एक FM जो होते हैं उनकी, ये FM आपने अगर देखा हो, फ्लोर माउंटेड जो AC होते हैं उनकी पावर है 1.5 टन या उसकी जो है कम होगी, उसकी जो पावर होगी वो कम होगी। आप उसके हिसाब से, नेम प्लेट लगी हुई होती है किसी भी AC के पीछे, आप जाएं AC या कंप्रेसर का आउटडोर जो होता है उसके पीछे आपको पावर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप अपनी पावर लिखें और 198 से डिवाइड कर दें तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। और ये चार्ट जो है मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे चार्ट बेसिकली है मेरे पास तो मैं उससे देख कर ही बता रहा हूँ कि इसमें कौन सा एम्पेयर 736 लगेगा, 764 लगेगा। तो बेसिकली आपको ये इस एम्पेयर के हिसाब से ये वाला आपको तार लगाना पड़ेगा, तो आप ईजिली बिल्कुल सेफ साइड होकर अपना लोड चला सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू। इसमें कोई गलती हो तो उसके लिए मैं माजरत हूँ।